بڑا ہوتا ہے یا امام، تو دیکھیے اتنا بڑا قد نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے کہ ہم آپ ناپ کے بتائیں کہ نبی بڑا ہوتا ہے یا امام بڑا ہوتا ہے۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، تفسیروں کے مطالعے کے ذریعے، تاریخ کے مطالعے کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نبی کیا ہے اور امام کیا ہے۔ مثلا یہی آیت جس کی تلاوت کی ہے کہ التوجہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امتحان لیا اور جب کامیاب ہو گئے تو انسانوں کا امام بنایا۔ انسانوں کا امام بنانا بتاتا ہے کہ جیسا رزلٹ، جیسا نتیجہ ویسا منصب۔ انسانوں کا امام بنایا، جناتوں کا امام نہیں بنایا، حیوانوں کا امام نہیں بنایا، فرشتوں کا امام نہیں بنایا۔ امامت دی تو انسانوں کی امامت دی، اور وہ بھی اس وقت جتنے انسان تھے ان پر ان کی امامت تھی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ لیکن کب یہ امامت دی؟ جب امتحان لے لیا۔ تو اب میرا ایک سوال ہے کہ جناب ابراہیم امامت کے لیے جب امتحان دے رہے تھے تو کیا جناب ابراہیم کے پاس کوئی عہدہ تھا، کوئی منصب تھا، کوئی ڈگری تھی؟ ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں۔ ابراہیم نبی تھے، ابراہیم رسول تھے، ابراہیم اولو العزم تھے، ابراہیم صاحب شریعت تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ یعنی جب امتحان دے رہے ہیں ابراہیم تو ابراہیم کے پاس کتنے منصب ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور اللہ کے دوست ہیں۔ 5 منصب ہیں ابراہیم کے پاس، اور ان میں سے ہر منصب ایسا ہے کہ کوئی ایک کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کے لیے بڑی بات ہے۔ 5 منصب کے ہوتے ہوئے ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ میں امتحان دوں امامت کے لیے، تو 5 منصبوں کے بعد امتحان کی کیا گنجائش ہے؟ جس کے پاس 5 منصب ہوں، نبوت ہو، رسالت ہو، اولو العزمی ہو، خلت ہو، صاحب شریعت ہو، جو اب امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو یوں ہی منصب دے دینا چاہیے۔ اللہ شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ مرحلہ امامت کو سمجھو، اس کے امتحان میں شریک ہونے کے لیے جب اتنے منصب چاہیے ہیں تو پھر یہ منصب کیا ہوگا امامت کا؟ صلوات بھیجیں بابا۔ آپ نے غور فرمائے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ جس کے امتحان میں شریک ہونے کے لیے اتنے منصبوں کی ضرورت ہو، وہ منصب امامت کیا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے امتحان لیا۔ اب امتحان اللہ نے ہر نبی کا لیا ہے، ہر رسول کا لیا ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کا امتحان قدرت نے نہ لیا ہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن جیسا نبی ویسا امتحان، جیسا نبی ویسا امتحان۔ اب چونکہ سب سے بڑے نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا فیروز بھائی مگر ذہن اس طرف مائل ہو گیا ہے، تو یہی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ جیسا نبی ویسا امتحان۔ تو چونکہ سب سے بڑے ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوگا۔ تو اب نبی نے یوں تو پوری زندگی امتحان میں گزاری،
زندگی کا ایک ایک پل امتحان میں صرف کیا، مگر ایک امتحان کی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اور اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک زانو پر آپ کا بیٹا ابراہیم ہے اور دوسرے زانو پر آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے۔ اللہ اکبر، ادھر ابراہیم اور ادھر حسین۔ فقرہ صرف کر رہا ہوں دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ، نوجوانوں اس فقرے کو لکھ لیجئے گا بیاض دل پر۔ ایک زانو پر پیغمبر کا صلبی بیٹا ابراہیم اور ایک زانو پر پیغمبر کا قرآنی بیٹا حسین۔ صلوات بھیجیں بابا۔ مباہلے کے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، تو ایک طرف صلبی بیٹا ابراہیم ہے اور ایک طرف قرآنی بیٹا حسین ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ادھر قرآنی بیٹا ادھر صلبی بیٹا۔ پیغمبر کی محبت کا عالم یہ ہے، فرط محبت کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی اپنے صلبی بیٹے ابراہیم کو پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے قرآنی بیٹے حسین کو پیار کرتے ہیں، کبھی ابراہیم کو بوسے دیتے ہیں، کبھی حسین کو بوسے دیتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں۔ کافی دیر تک یہ عمل پیغمبر جاری رہا۔ اتنے میں اللہ نے کہا جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور کہہ دو دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یا ابراہیم کو واپس کرے یا حسین کو۔ آقا کے چاہنے والوں توجہ کا مرحلہ ہے، دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جا کے میرے حبیب سے کہو، فرید بھائی یہی ہے نا تاریخ، یا تو ابراہیم کو واپس کرے یا حسین کو واپس کرے۔ جبرائیل آئے، آن کے پیغمبر اسلام کو دیکھا، سلام کیا، بات تحفہ درود و سلام عرض کیا۔ اے اللہ کے حبیب، اے خدا کے نبی، اللہ نے یہ کہا ہے دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یا ابراہیم کو لوٹائیں یا حسین کو لوٹائیں۔ پیغمبر نے کبھی ابراہیم کو دیکھا کبھی حسین کو، کبھی ابراہیم کو کبھی حسین کو۔ آواز دی جبریل جا کے خدا سے کہو میں صلبی بیٹا واپس کر رہا ہوں، قرآنی بیٹے کو روک رہا ہوں۔ ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرا صلبی بیٹا حسین کے برابر نہیں ہے، صلوات بھیجیں بابا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ یار اللہم صلی اب لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ کیا محبت حسین میں اولادیں قربان کر دیتے ہیں، زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ ارے نبی سے سیکھا ہے، کسی کی اولاد نبی کے بیٹے جیسی تھوڑی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر، کا حسین میرے پاس رہے گا۔ پیغمبر نے یہ امتحان دیا۔ وقت گزرا، ایک دن پھر آئے جناب جبرائیل اور آن کے کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، خاص توجہ، اے اللہ کے رسول، اے حبیب کبریا، اے شافع محشر، اے نجات دینے والے، اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہ کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ دو چیزیں لے کے بھیجی ہیں۔ کہ وہ کون سی؟ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت تک کی شہنشاہی بلا شرکت غیرے، آپ ہی قیامت تک بادشاہ ہوں گے، کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں۔ باطناً تو آپ سب کچھ ہیں، یہ سب کچھ آپ کا صدقہ ہے، لیکن ظاہراً بھی قیامت تک آپ ہی ہوں گے۔
کوئی دوسرا نہ ہوگا، تو ایک تو قیامت تک بلا شرکت غیر کونین کی شاہی ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے پوچھا جبریل اور دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوسری چیز ہے اس کی عبدیت، اس کی بندگی، اس کا عبد ہونا۔ تو چاہے شاہی لے لیجئے چاہے عبدیت لے لیجئے، دونوں نہیں، ان میں سے ایک لے لیجئے، اختیار آپ کو ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ روایت کہتی ہے کہ بنا رکے ہوئے پیغمبر نے مسکرا کے کہا جبریل اگر اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو پھر ایسا کرو عبدیت دے جاؤ، شاہی لے جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ کون سی بات ہوئی، شاہی لوٹا دی؟ ارے شاہی خزانے ہی پہ تو چلتی ہے جس کے بچوں کے ہاتھوں کا دھوون لالو جواہر بنے ہیں۔ اللہ نے کہا شاہی لے جاؤ، عبدیت دے جاؤ، تو پیغمبر نے عشق خدا میں، محبت خدا میں، محبت الہ میں شاہی کو ٹھکرایا، عبدیت کو قبول کیا کہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں عبد خدا کہلاؤں، میں عبداللہ کہلاؤں، میرے لیے یہ شرف کی بات نہیں ہے کہ میں بادشاہ کہلاؤں، مجھے عبد خدا کہا جائے۔ جیسے ہی پیغمبر نے اس کی عبدیت کو قبول کیا، اب یہ جو پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے یہ بڑے دنوں سے کوشش میں تھے کہ کسی صورت عظمت پیغمبر کو کم کریں، العیاذن باللہ۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی منزل ہے لیکن نتیجے پہ پہنچ کے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ کوشش میں تھے کہ کسی طرح عظمت پیغمبر کو کم کریں۔ جیسے ہی سنا کہ پیغمبر نے عبد ہونا قبول کیا، ان کا موقع مل گیا، چلو عبد کے معنی تراشو، لہذا عبد کے معنی تراشنے لگے۔ کسی نے کہا عبد کے معنی خادم کے ہیں، کسی نے کہا عبد کے معنی غلام کے ہیں، کسی نے کہا عبد کے معنی خدمت گزار کے ہیں۔ سارے وہ معنی تراشے گئے کہ جس سے آنے والا مورخ العیاذن باللہ پیغمبر کی جو حیثیت لکھے وہ کم لکھے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ حالانکہ یہ اتنے عقل کے اندھے تھے عداوت پیغمبر میں کہ یہ بھی نہ سوچا پیغمبر کی شان گھٹا لیں گے وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ جیسے ہی معنی تراش کے لوگوں سے کہنا شروع کیا ارے یہ تو عبد ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، غلام ہیں، خدمت گزار ہیں، جیسے ہی یہ کہنا شروع کیا علی مرتضیٰ اٹھے، آواز دی انا عبد من عبید محمد۔ آقا کے چاہنے والوں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عباد میں سے، خدمت گزاروں میں سے ایک خدمت گزار ہوں۔ کیا کہنے انہوں نے آئیے ساجد بھائی تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیج دیں بآواز انا عبد من، دو طریقوں سے آیا ہے جملہ، انا عبد من عباد محمد اور انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ مولا یہ کیوں کہا؟ ابھی تو لفظ عبد کا مذاق اڑ رہا تھا، آپ نے بھی وہی لفظ عبد اپنے لیے ارشاد فرمایا۔ علی مرتضیٰ آواز دیں گے اس لفظ کی حقیقی کیفیت بتانے کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ عبد کا مطلب کیا ہے۔ عبد کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، غور فرمائیے گا۔ عبد کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا۔ تو جس طرح سے میں اطاعت گزار محمد ہوں اس لیے عبد محمد، اسی طریقے سے محمد عبد خدا ہیں کہ یہ اس کے اطاعت گزار ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا۔ بات واضح ہوئی نوجوانوں کہ عبد کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت گزار، یعنی جن معنی میں علی مرتضیٰ اطاعت گزار مصطفیٰ ہیں،
انہی معنی میں پیغمبر اسلام اطاعت گزارے پروردگار ہیں۔ تو اب عبد کے معنی تراشے گئے۔ اے میرے پروردگارا، تیرے عشق میں، تیری محبت میں تیرے نبی نے شاہی کو ٹھکرایا، عبدیت کو قبول کیا۔ پروردگارا، اب یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ عشق کا بھرم رکھ لے، محبت کی لاج رکھ لے۔ تیرے لیے پیغمبر نے عبدیت کو قبول کیا، شاہی کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ تیرا فریضہ ہے کہ دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کو بند کر، مخالفین کی زبانوں پر تالے ڈال دے، تاکہ یہ کبھی لفظ عبد کی توہین نہ کر سکیں۔ مشیت نے آواز دی، پریشان نہ ہو، میرے حبیب نے میرے عشق میں میرا عبد ہونا قبول کیا، شاہی کو ٹھکرا کے، تو میں اس لفظ عبد کو اتنا بلند کروں گا کہ عقل بشر پرواز بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا کتنا بلند کرے گا؟ کہ جب شب معراج بلاؤں گا تو یہ کہہ کے بلاؤں گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ یہ نہیں کہا اپنے رسول کو لے گیا خدا، یہ نہیں کہا اپنے نبی کو لے گیا، یہ نہیں کہا اپنے حبیب کو لے گیا۔ آواز دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لائق حمد ہے، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی معراج پر۔ تو لفظ عبد کو خدا نے اتنا بلند کیا کہ اس کے بنا معراج کو مکمل نہ کیا۔ لیکن پروردگارا، یہ پستیوں میں رہنے والی مخلوق، یہ ذلتوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ، یہ معراج کی بلندیوں پر جا کے یہ لفظ عبد کی بلندی کو کیا سمجھیں گے؟ بات تو جب تھی کہ ان کے سامنے کوئی مثال ہوتی تاکہ ان کی سمجھ میں بات آتی کہ لفظ عبد کتنا بلند ہے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، معراج ان کی سمجھ میں نہ آئے گی تو ہم انہیں روزانہ 5 وقت مصلی پر بلائیں گے۔ مولا حسین کا واسطہ ہے۔ اور 5 وقت مصلی پر بلا کے جب یہ دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کر لیں گے تو میں ان سے کہوں گا ذرا دوزانو ہو کے ادب سے بیٹھو، اور جب یہ ادب سے بیٹھیں گے تو میں کہوں گا ذرا گواہی تو دو۔ تو جب یہ گواہی دیں گے، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، سبحان اللہ، صلوات بھیجیں بابا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہاں میں عبد پہلے کہلواؤں گا، عبدیت کی گواہی پہلے دلواؤں گا، رسالت کی گواہی بعد میں دلواؤں گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر میری عبدیت کو خلوص دل سے کوئی قبول کرتا ہے شاہی کو ٹھکرا کے، تو میں اس لفظ کو کتنا بلند بنا دیتا ہوں کہ اس لفظ کے بنا عبادت مکمل نہ ہو، نماز مکمل نہ ہو۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اچھا، تو لفظ عبد کو مصلی تک لائے گا؟ آقا کے چاہنے والوں، بات آخری مرحلے میں ہے، لفظ عبد کو مصلی تک لائے گا۔ انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ نماز ادا کریں گے، سب اہل نظر ہیں، جانتے ہیں، باتیں تو اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ تاکہ ایمان کو جلا ملتی رہے اور شریک ثواب ہوتے رہیں۔ تو جو عبدیت کو صدق دل سے اپنا حق چھوڑ کے قبول کر لے، اسے مصلی تک لائے گا۔ کہاں اسے مصلی تک لاؤں گا؟ یعنی شاہی پیغمبر کا حق ہے، لیکن اپنے حق کو چھوڑا،
اس کے عشق میں عبدیت کو قبول کیا، تو اس کے عشق میں چونکہ عبدیت کو قبول کیا اپنا حق چھوڑ کے، اس لیے اللہ لفظ عبد کو مصلح پر لایا۔ معلوم ہے جو اپنا حق چھوڑ کے عبدیت کو قبول کرے گا اللہ اسے مصلح تک ضرور لے کے آئے گا۔ تو کائنات میں فقط اکیلے محمد عربی نہیں آئے جنہوں نے عبدیت کو قبول کیا حق کو چھوڑ کے، ایک ذات اور بھی ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ آقا حسین کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، میں دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ جناب عباس علمدار، حق ہے کہ حسین کو بھائی کہیں مگر اپنے کو عبد حسین کہہ رہے ہیں۔ آقا کے چاہنے والوں غور فرما رہے ہیں، سگے بھائی ہیں، سگے برادر ہیں، علی مرتضیٰ ان کے بھی بابا اور علی مرتضیٰ ان کے بھی بابا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے باپ ایک مائیں تو دو ہیں، تو بی بی زہرا نے یہ فرق بھی مٹا دیا، یہ کہہ کے عباس میرا بیٹا، اللہ اکبر، کہہ دیا نا میرا بیٹا۔ تو جب کہہ دیا میرا بیٹا، ساجد بھائی دعائیں چاہتا ہوں، بات نازک عرض کر رہا ہوں، تو حق کو ٹھکرا رہے ہیں نا، بھائی کہنے کا حق ہے مگر بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں اور خود کو عبد حسین کہہ رہے ہیں۔ تو پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ جو مخلصانہ عبدیت کو قبول کرے گا اسے مسلح تک لائے گا۔ آواز قدرت آئی، گواہی دے چکا، اب ذرا سلام تو کر، اللہ اکبر، اب ذرا سلام تو کر۔ اب جو سلام کرتے کرتے آگے بڑھے تو ایک کلمہ آیا سامنے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے سبحان اللہ، عبد صالح پر ہمارا سلام ہو۔ یہ عبد صالح کون ہے جسے مصلح پر بیٹھ کے سلام کرتے ہیں؟ ابھی زیارت عباس علمدار پڑھی ہوگی کہ شب جمعہ ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ صلوات بھیجیں بابا اللہم صلی علی محمد وآل السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہاں تو عباد کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور وہاں عباس علمدار تنہا ہے، عبد۔ تو دیکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مباہلے کے موقع پہ انفسنا کہا، اکیلے علی آئے، نساءنا کہا، اکیلی بطول آئیں۔ اس کا مطلب بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صیغہ واحد میں تو ہوتی ہیں مگر ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پہنچ جائیں تو پھر گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ میں زیادہ تر لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے۔ آپ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ جناب ہانی ابن عروہ کی زیارت پڑھیے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت پڑھیے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ یعنی اللہ نے عبد صالح کا ایک معیار بنا دیا، جو قربان عشق حسین ہو، ہائے ہائے ہائے، جو فدا عشق حسین ہو وہ ہے عبد صالح۔ اور اسی عبد صالح کو ہم 5 وقت سلام کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی عبد ہیں، جناب عباس بھی عبد ہیں۔ دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں، ایک کی گواہی دلوائی، ایک کو سلام کروایا۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ بات یہ ہے کہ جیسی قربانی ویسا صلہ،
چونکہ عباس نے اپنے بازوؤں کی قربانی دی ہے اور سلام کا تعلق ہاتھوں سے ہے، اس لیے میں نے سلام میں عباس کو رکھا تاکہ جب جب سلام کے بعد بندہ ہاتھوں کو اٹھائے تو قربانی عباس دلاور یاد آئے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے امتحان۔ جیسا امتحان عباس دلاور نے دیا، ایسا امتحان کائنات میں کون دے گا؟ عباس اس نظر شناس امامت کو کہتے ہیں، جملے کی داد چاہتا ہوں، عباس اس نظر شناس امامت کو کہتے ہیں کہ کہے بغیر رضا امام معلوم کر لیں۔ کہنے کے بعد تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کی مرضی کیا ہے، مگر عباس اسے کہتے ہیں کہ جو کتاب چہرہ حسین کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ آقا کی مرضی کیا ہے، مولا کی مرضی کیا ہے، فرزند رسول کی مرضی کیا ہے۔ یہ مرضی حسین تھی کہ جس نے 32 برس تلوار چلانے کے لیے